بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، میں آج الاسر پاکستان کے رہنما کی حیثیت سے جہاں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں، وہیں ایک ایسے معاملے کو حل کرنا چاہتا ہوں جس پر ہماری قوم کے مستقبل کا انحصار ہے، یا اس کے کچھ سمپل حل تجویز کرنا چاہتا ہوں۔ تبدیلی یقیناً 76 سال سے ہم نے مختلف حوالوں سے تبدیلی کے بارے میں سنا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے جو ہماری جستجو ہے اور جو ہماری تڑپ ہے، وہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پھر ہے اتحاد اور اجتماعی ترقی کی ضرورت اور فوری ضرورت۔ اب یہ حاصل کیسے ہو؟ دیکھیں، 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے ہمارا ملک، ہمارا پیارا پاکستان استحکام، انصاف اور خوشحالی کے لیے ترس رہا ہے۔ الاسر پاکستان نے، ہم نے ایک ایسی قوم کا خواب دیکھا ہے جہاں ہر شہری کو تعلیم، صحت اور عزت سے بھرپور زندگی میسر ہوگی۔ یہ خواہشات آپ کو، مجھے، سب کو معلوم ہے کہ بالکل بنیادی ہیں، مگر ہمارے زیادہ تر لوگوں کے لیے ہمیشہ سے ادھوری ہی رہی ہے۔ لیکن آج میں آپ کے پاس امید، اصول اور تبدیلی کا، اور ایک ایسی تبدیلی جو کسی اور نے نہیں کرنی، میں نے اور آپ نے برپا کرنی ہے، اس کا پیغام لے کر آیا۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں الاسر پاکستان کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیں، الاسر پاکستان اس گہرے عقیدے سے پیدا ہوئی تھی کہ میں اور آپ، ہم عوام، ہماری اپنی قوم کو بلند کرنے کی جو طاقت ہے وہ ہمارے پاس ہے، اور ہمیں تبدیل کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم مل جائیں اور ہم سمجھ جائیں اور پھر ہم یہ تصور کریں کہ ہمیں کس طرح کے پاکستان کی ضرورت ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تصور ہم نے الاسر پاکستان کے بینر کے نیچے ہم نے وہ تصور کیا ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ ایک ایسا پاکستان ہو جہاں استحکام اور دیانتدار حکمرانی بالکل معمول کی بات ہو، استثنا نہ ہو، جس کے لیے دعائیں اور جس کے لیے جد و جہد اور جس کے لیے نہ جانے کیا کیا کرنا پڑے۔ کسی دعا کی ضرورت، کسی دوا کی ضرورت نہ ہو۔ ہمارے حکمران دیانتدار ہوں اور اپنے فرائض کو اس طرح سے ادا کریں کہ جس طرح سے کوئی مسلمان حکمران صحیح معنوں میں کرے گا۔ پھر ہے انصاف کی بالادستی۔ یہ ہر پاکستان کے لیے یکساں مواقع کو یقینی بنانا حکمرانوں کا فرض ہو۔ ایک ایسا پاکستان جہاں مالی تحفظ ہر شہر تک، ہر گاؤں تک، ہر گھر تک پہنچتا ہو، جہاں غربت ختم ہو جائے، اور یہ جو ہماری جو ڈائیورسٹی ہے، ہمارا تنوع ہے، اس کا ہم جشن مناتے ہوئے سماجی مساوات ہماری پہچان بن جائیں پوری دنیا کے اندر، اور تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور رزق جیسی ضروری خدمات ہم سب کے لیے قابل رسائی ہوں۔ اب الاسر پاکستان وہاں پہنچنے میں ہماری مدد کیسے کرے گا؟ دیکھیں جی، الاسر پاکستان کا نظریہ ہم نے سورہ اثر کی بتائی ہوئی سچائی، ایمان، حق گوئی، عفو و درگزر اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اصلاح نفس کے عزم سے لی۔ یہ وہ
سوچ ہے کہ جس میں ہم اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے لیے اپنی لگن میں بالکل اٹل ہیں، لیکن جو تبدیلی ہم چاہتے ہیں وہ صرف سیاست تک محدود نہیں ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ آج سے، ابھی سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں پر میں اپنے ہر پاکستانی کے لیے کچھ آسان، مگر آپ یقین کریں، اگر آپ اس پہ سوچیں اور عمل کریں تو بڑے گہرے، اثر انگیز اور رہنما خطوط بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے ہمدردی۔ اپنے ساتھی شہریوں کے ساتھ ہم ہمدردی پیدا کریں، ان کی جدوجہد کو، ان کی زندگی کے مسائل کو، ان کے معاملات کو ہمدردی کی نظر سے دیکھیں اور سمجھیں، اور جب بھی، جس طرح بھی ممکن ہو، مدد کے لیے آگے بڑھیں اور مدد کی پیشکش کریں۔ یہ تھا پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ ہے تعلیم۔ تعلیم میں ہمیں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے، اور سرمایہ کاری کسی کاروبار کے طرز پہ نہیں، بلکہ ایک نیت کی سرمایہ کاری بھی، جس کے اندر جو فروٹ ہے وہ ہم پیسوں کی صورت میں نہیں، بلکہ ایک پڑھے لکھے معاشرے کی صورت میں، ایک باشعور معاشرے کی صورت میں دیکھنا چاہیں، اور یہ ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ پورے معاشرے کی بہتری کے لیے کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ علم ترقی کی کنجی ہے، مگر ہمیں جس طرح سے ہم نے علم کو اپروچ کیا ہے، جس طرح ہم نے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہم نے اس کو دکانداری بنا دیا ہے۔ علم کو واپس، اس کی فضیلت واپس کر دیں، اور علم کو ایک مقصد کے تحت، ایک منزل کی طرف بڑھنے کے لیے حاصل کریں۔ پھر ہے پائیداری۔ کس چیز میں پائیداری؟ ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں پائیدار طریقوں کو ہم نے اپنانا ہے۔ پانی کے تحفظ سے لے کر جو ویسٹ ہے، ہمارا جو فضلہ ہے، اس کو کم کرنے تک جتنا بھی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ یہ چھوٹی تبدیلیاں اجتماعی طور پر بڑا فرق پیدا کرتی ہیں۔ اگر ہم یہ سوچنے بیٹھ جائیں گے کہ میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا، تو پھر یہ کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ میرے اکیلے کے کرنے سے ہی ہوگا، تو آپ یقین کریں کہ اجتماعی طور پر بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ پھر ہے رضاکاریت۔ والنٹیئر کریں، ہم اپنا وقت اور مہارت کمیونٹی کے منصوبوں اور خیراتی کاموں میں دیں۔ دیکھیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی کوشش شمار ہوتی ہے، یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی۔ پھر اس میں ایک شہری مصروفیت کی ضرورت ہے کہ مقامی حکومت میں فعال طور پر بطور شہری ہم لوگ حصہ لیں۔ ہمارے جو لیڈرز ہیں، رہنما ہیں، ان کو جواب دہ رکھیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہم نے کرنی ہے۔ ہم چاپلوسی کرنے کے بجائے، کاسالسی کرنے کے بجائے، اور مفاد پرستی، ذاتی مفاد پرستی کرنے کے بجائے، اجتماعی جو ہمارا حق ہے اور اجتماعی جو ہمارے کام ہیں، ان کے حوالے سے اپنے رہنماؤں کو ہم جواب دہ بنائیں اور اپنی ذمہ داری سے ووٹ دیں۔ پھر اتحاد ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، لیکن اتحاد کے اندر جو طاقت ہے اس کو پہچانیں۔ ہماری جو طاقت ہے بحیثیت پاکستانی، وہ صرف اتحاد میں ہے۔ جو ہماری ڈائیورسٹی ہے، جو ہمارا تنوع ہے، اس کا ہم مل کر جشن منائیں، خوش ہوں اس پر کہ ہم لوگ اتنی قومیں ہیں، ہم لوگ اتنی زبانیں ہیں، کیونکہ یہ ہماری ڈائیورسٹی ہے جو ہمیں لچک دیتی ہے، دوسروں کے حوالے سے ایک انکلوسیوٹی کا میسج دیتی ہے۔
ہم دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل سمجھیں، اپنے جیسا سمجھیں، اپنے برابر سمجھیں، ان کو گلے لگا لیں۔ یہ اتحاد، یہ ہمیں چاہیے۔ پھر ہے ہماری معاشی بیداری۔ ہمارے مالی معاملات کے لیے ہم ذمہ دار بن جائیں اگر، اور مقامی جو کاروبار ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں، اور مقامی جو مصنوعات ہیں ان کو سپورٹ کریں، ان کو خریدیں، ان کو استعمال کریں، ان کو اہمیت، دوسری جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں ان کے اوپر ان کو ایک خصوصی اہمیت دے دیں، اور ہماری اپنی جو معیشت ہے اس کے اندر ہم لوگ سرمایہ کاری کریں۔ اب اس سرمایہ کاری میں آپ نے پیسے کوئی نہیں لگائے، آپ نے صرف اور صرف چوائس لے لی آپ نے کہ میں اپنی چیزیں، اپنے لوگوں کی چیزیں لوں گا، اب وہ اچھی ہیں یا بری ہیں لیکن میں نے ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سلولی ان کی جو نہ صرف یہ ان کی کوالٹی اوپر جائے گی، ان کی افادیت بھی اوپر جائے گی انشاءاللہ۔ پھر یہ ہے کہ گفتگو کا اگر کوئی چلن تھا تو آپ جانتے ہیں کہ ہم اس کو لوز کر چکے، برباد کر چکے۔ اپنے جس طرح کے بھی فورمز ہیں، آپ کی فزیکل انٹریکشن ہے، آپ کی سوشل میڈیا کی انٹریکشن ہے، اس کے اندر پر امن گفتگو کریں، پر تاثیر گفتگو کریں۔ تاثیر جو ہے وہ تنقید، ایسی تنقید کہ جس کے اندر آپ لغو جو ہے وہ گفتگو کریں یا برے لفظوں کا استعمال کریں، ایسی تنقید کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تنقید جو ہے وہ تعمیری ہو اور خوبصورت لفظوں سے تنقید کریں۔ ہماری قوم کے جتنے بھی چیلنجز ہیں ان سے نبٹنے کے لیے باعزت اور تعمیری بات چیت میں مجھے اور آپ کو مشغول ہونا پڑے گا۔ یہ اس کے بغیر رستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ سے بنیادی طور پہ میرے اور آپ کے جو روزمرہ کے کنڈکٹ ہے اس سے یہ ان کا تعلق ہے۔ اس کے لیے کسی کے پاس نہیں جانا، کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف اور صرف ہم نے ہمارے اپنے آپ کو ایک سیلف ڈسپلن میں لے کے آنا ہے اور اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ اپنے رویے اور سوچ کے عمل میں آپ ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے ذریعے میں اور آپ ہم سب مل کر ایک خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان کی طرف ایک بڑی اور ایک اجتماعی تحریک کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ترقی ایک تنہا سفر نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی کوشش ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر اس اجتماعیت کو ہم نے ہمیشہ چھوڑ کر ہم نے سوچا ہے کہ یہ اوپر سے کوئی نازل ہونے والی چیز ہے، یا اوپر جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیں دے دینی ہے اور ہم نے سمیٹ لینی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس غلطی کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سر پاکستان ان ساری بنیادی غلطیوں کو جو تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سیاسی کلچر اور ہمارے ایک معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو آئیے وہ تبدیلی ہم خود بنیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اعلی سر پاکستان صرف ایک جماعت نہیں ہے، یہ ایک روشن مستقبل کے لیے ہمارا ایک ویژن ہے۔ تبدیلی کے اس صحیح سفر میں، تبدیلی کے ایک ایسے سفر میں جو میں نے اور آپ نے برپا کرنی ہے، آئیں ہمارا ساتھ دیں، ہم مل کر ایک ایسا پاکستان بنائیں جہاں خوشحالی اور ترقی ہر شہری کا پیدائشی حق ہو۔ اس اٹل امید اور عزم کے ساتھ کہ میں اور آپ یہ بنیادی تبدیلیاں تو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نہ کسی پولیٹیشین کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی پیشوا کی ضرورت ہے، نہ
کسی دوسری باہر کی طاقت کے آپ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے صرف اور صرف اگر ضرورت ہے تو وہ ضرورت ہے میں اور آپ اپنی نیت ٹھیک کریں، اور پھر سلولی اینڈ گریجولی ہم یہ چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں ان کو اپنے روزمرہ کے جو عوامل ہیں اس کا حصہ بناتے چلے جائیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو فوری ضرورت میں نے شروع میں بیان کی تھی کہ تبدیلی ہو، اور وہ میرے اور آپ کے لیول کے اوپر تبدیلی ہو، اور پھر ہم اتحاد اور ایک یگانگت سے ایک اجتماعی ترقی کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں اس ضرورت کو بڑی جلدی پورا کر دیں گی. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.